اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ماں اور ایک باپ سے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اللہ نے مختلف کنبوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف قوموں کے اندر تقسیم کر دیا، مختلف زبانوں کے اندر اللہ نے تقسیم کر دیا، اور کسی کو اللہ نے امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا، کسی کو کمتر بنایا۔ یہ اللہ رب العالمین کی تقسیم ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خون کے ایسے رشتے رکھے ہیں کہ جو ایک جسم کی مانند ہیں، جو کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جب لوگوں کو مختلف قوموں کے اندر تقسیم کیا تو ہر ایک مسلمان کو دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کائنات میں زندگی گزارتے ہوئے اسے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی لمحے پہ، کسی نہ کسی وقت کے اندر وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا محتاج ہے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر یہ پوری کائنات کے لوگ ایک طرح کے ہوتے تو پھر کوئی بھی اللہ کا شکر ادا نہ کرتا۔ اگر ساری کائنات امیر ہوتی، کوئی کسی کے کام نہ آتا، کوئی کسی کے پاس مزدوری نہ کرتا، کوئی کسی کے پاس ملازمت نہ کرتا، کوئی کسی کے پاس کام نہ کرتا، ہر ایک انسان سارے کے سارے بالکل برابر ہوتے تو پھر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ ہوتی۔ اسی لیے اللہ خالق کائنات نے یہ تقسیم رکھی ہے، یہ فرق رکھا ہے کائنات کے لوگوں کے اندر۔ کسی کو اللہ نے امیر بنا کے آزمایا، کسی کو اللہ نے فقیری کی حالت میں رکھا، کسی کو اللہ نے صحت اور تندرستی کے ایام سے فراوار کیا، اور کسی کو اللہ رب العالمین نے بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا۔ پھر اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو نظر یوں آتا ہے، محسوس یوں لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک انسان ان لوگوں کے اندر خیر خواہی کے جذبات کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اعلیٰ بلند مرتبے اور بلند سیٹ پر دیکھنا اس کے گوارا نہیں۔ ہر ایک انسان کسی نہ کسی موڑ پہ کسی نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہوا، کسی کے ساتھ فراڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ہمارے خون اتنے سفید کیوں ہو گئے؟ بھائی بھائی کا دشمن، دوست دوست کی پہچان ختم ہو چکی ہے۔ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے درمیان اگر لڑائی شروع ہو جائے تو سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ لڑائیاں وہیں کی وہیں کھڑی رہتی ہیں، ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہم دین اسلام کو چھوڑ بیٹھے، ہم قرآن و سنت سے منہ موڑ بیٹھے، اعراض کر بیٹھے، کہ جس کی وجہ سے آج ذلت اور رسوائی ہم سب کا مقدر بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آئیے، دین اسلام کا شیوا کیا ہے؟ دین اسلام کی تعلیم ہمارے لیے کیا ہے؟ کہ ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن وہ ایک دوسرے کا خیر خواہ ہے، ایک دوسرے کو ضرورت کے وقت ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ نیکی کے کاموں میں، خیر خواہی کے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے دستے بازو بنو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ گناہ کے کاموں میں، نافرمانی کے کاموں میں، سرکشی کے کاموں میں، اللہ کی بغاوت والے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔
دین اسلام کے اندر خیر خواہی کی اللہ کے محبوب پیغمبر نے بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ حضرت محبوب پیغمبر نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اور اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین کا نام دین اسلام ہے۔ اور دین اسلام کی تعلیمات میں سے اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن ست خصال، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر اللہ کے محبوب پیغمبر نے 6 بنیادی حق بیان کیے ہیں۔ ان 6 حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعودہ اذا مرض، جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو دوسرے صحت مند مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے، اس کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیمار بھائی کی تیمارداری کرے، اس کا حال پوچھے، اس کی صحت دریافت کرے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں یعودہ اذا مرض، جب مسلمان بھائی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر ہے اس عمل کا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان بھائی اپنے بیمار بھائی کی صبح کے وقت عیادت کے لیے جاتا ہے، رات تک فرشتے اس کے حق میں رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور اگر رات کے وقت اپنے کسی بیمار بھائی کی تیمارداری کے لیے جاتا ہے تو صبح تک فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے اللہ کے حضور اس مسلمان کی جو تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہے اس کے حق میں رحمت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہی ہے۔ آپ نے فرمایا وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب کوئی مسلمان فوت ہو جائے تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا یہ بھی مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کیا جائے، اس کی دعوت کو ایکسپٹ کیا جائے، یہ بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے اس کو السلام علیکم کہتا ہے تو دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اس کے سلام کا جواب دے، اس کو اچھے طریقے سے ملے، مسکرا کے ملے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں کہ تیرا اپنے بھائی کو مسکرا کر ملنا، اس عمل پہ بھی اللہ خالق کائنات انسانوں کو صدقے جتنا اجر عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، جب کسی مسلمان بھائی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ پڑھے تو سننے والے مسلمانوں پر یہ حق ہے، ضروری ہے کہ اگر ان کے کانوں میں الحمدللہ کی آواز پڑ گئی ہے تو وہ اس کا جواب دے، اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ جس کو چھینک آئی ہے وہ الحمدللہ پڑھے، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ چھینک کا آنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جب یہ انسان کو آئے تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اونچی آواز میں بآواز بلند الحمدللہ کہنا چاہیے، اور پاس بیٹھے مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ اگر وہ اس کی الحمدللہ سن لے تو اس کو جواباً یرحمک اللہ کہیں، اللہ آپ پہ رحمتیں فرمائے۔ مزید وہ انسان جسے چھینک آئی ہے وہ تو دوبارہ جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اللہ آپ کے بگڑے ہوئے تمام کاموں کو سنوارے۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں ذرا تصور تو کیجئے کہ دین اسلام کی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل پہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا، نیکی کے کاموں میں انہیں ان کا ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کو دعائیں دینا، ان سے دعائیں لینا، یہ مسلمانوں کے دین کا یہ اہم ترین فریضہ ہے اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، جب کوئی مسلمان
کسی سے مشورہ مانگتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دینا چاہیے، خیر خواہی والا مشورہ دینا چاہیے، اسے اچھے طریقے کے ساتھ گائیڈ کرنا، یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور یہی دین اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طرح اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس جاتے اور آپ سے دین کی باتیں سیکھتے، دین کی تعلیمات سیکھتے، اور پھر ان تعلیماتوں کو لوگوں تک منتقل کرتے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اللہ کے محبوب پیغمبر سے اس بات پر بیعت کی کہ میں جب تک زندہ رہوں گا مسلمانوں کا خیر خواہ بن کے زندگی گزاروں گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی اس بات پہ کہ علی النصح لکل مسلم، کہ میں ہر ایک مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر ایک مسلمان کے ساتھ نیکی کروں گا، ان کی مدد کروں گا، اور جب وہ مجھ سے اچھا مشورہ مانگیں گے تو میں ان کی رہنمائی اچھے طریقے سے کروں گا۔ جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابی نے یہ حدیث جب اللہ کے محبوب پیغمبر کے پاس بیان کی، صحابہ کو بیان کی، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے جب بیعت کی ہیں تو اپنے عمل کو بھیجا، جاؤ بازار سے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ غلام نے ایک آدمی سے گھوڑا خریدا اور اس کی قیمت اس نے 300 درہم مقرر کی۔ وہ گھوڑا خرید کر واپس جب گھر آیا اور گھوڑے کے مالک کو کہتا ہے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں اپنے مالک سے پیسے لے کر دے دیتا ہوں۔ جب وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، انہوں نے جب گھوڑا دیکھا کہ غلام نے یہ گھوڑا 300 درہم کے اندر خریدا ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھوڑے کے مالک کو کہتے ہیں کہ تمہارے اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم نہیں ہے بلکہ اس کی قیمت 400 درہم ہے، کیا تم 400 درہم میں مجھے یہ گھوڑا خرید بیچو گے؟ تو مالک، گھوڑے کا اصل مالک کہتا ہے، جیسے آپ کی مرضی، میرے لیے تو یہ فائدہ ہی ہے۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی بھی تمہارے اس گھوڑے کی قیمت کم ہے، کیا تم مجھے یہ گھوڑا 500 درہم کے اندر بیچو گے؟ مالک راضی ہو گیا۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح 100 درہم بڑھاتے بڑھاتے اس گھوڑے کی اصل قیمت تک پہنچے اور کہا کہ اس کی اصل قیمت 800 درہم ہے، کیا تم مجھے یہ 800 درہموں میں گھوڑا بیچ دو گے؟ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے کہا، اے جریر بن عبداللہ، آپ کے غلام نے اس گھوڑے کی قیمت 300 درہم مقرر کی، لیکن آپ اس کو بڑھا چڑھا کے 800 درہم تک لے کر آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے میرے بھائیوں، میں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے دستے مبارک کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے اس بات کی بیعت کی تھی، بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، کہ جب تک میں زندہ رہوں گا مسلمانوں کی خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ جب میرا غلام اس گھوڑے کو خرید کر لایا، میں نے اس گھوڑے کی کنڈیشن دیکھی، بہت اچھی تھی، لیکن میرے غلام نے قیمت کم مقرر کی، بیچنے والے کو ضرورت تھی، وہ راضی ہو گیا، اگر میں لے لیتا تو بیچنے والے کو نقصان ہوتا، اس لیے میرا ایمان گوارا نہیں کرتا، میں نے اس گھوڑے کی اصل قیمت مقرر کی تاکہ میرے بھائی کو بھی نقصان نہ ہو، اور اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہے دین اسلام کہ جس کی اتنی پیاری تعلیمات ہے۔ آج مسلمان جس پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس پیغمبر کی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کی عملی زندگی کو دیکھیں۔ 10 روپے کی خاطر انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، 100 روپے کی خاطر انسان ایک دوسرے کو دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ دنیا کے چند ٹکے کمانے کے لیے، چند دینار درہم کمانے کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے تک اتر آتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کس قدر عملی نمونہ کائنات کے لوگوں کے لیے پیش کرتے اور دین اسلام کی خوبصورت تعلیمات لوگوں تک
منتقل کرتے انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے اوپر اگر انسان نظر دوڑائے تو اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے بعد کائنات کے اندر انبیاء کی وہ جماعت، وہ واحد جماعت ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہی کے جذبات اپنے اندر رکھنے والے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے لیے کس قدر خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں اللہ کی تعلیمات پہنچا دی ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں، اور میں تمہارے اندر وہ علم رکھتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، لہٰذا تم میری دعوت کو قبول کر لو، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ قوم کے لوگ نہ مانے، ہٹ درمی میں مبتلا رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ اسی طرح اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دی، ابلغکم رسالات ربی وانا لکم ناصح امین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہارے لیے امانت دار ہوں، میری بات کو قبول کر لو۔ میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیے، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو انہی الفاظ کے ساتھ دعوت دی، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے اندر سب سے زیادہ تمہارا خیر کے بھلائی کے کاموں کو سوچنے والا ہوں، میری بات کو مان لو، میری دعوت کو قبول کر لو۔ حالانکہ تم دعوتوں کو قبول کرنے والے نہیں ہو، تم تو اپنی نصیحت کرنے والے انسانوں کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن قوم کے لوگ نہ مانے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، انہوں نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو انہی الفاظ سے دعوت دی، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم۔ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اللہ کے پیغام تم تک پہنچا دیے ہیں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہارے اندر سب سے زیادہ تمہاری خیر خواہی کے بارے میں سوچنے والا ہوں، میری دعوت کو قبول کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، غیر اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دو۔ لیکن قوم کے لوگ نہ مانے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ کی بغاوتیں کرتے رہے، پھر ان لوگوں پہ اللہ رب العالمین کا عذاب آ گیا۔ ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے لیے کس قدر خیر خواہ ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر تو پریشان ہو جایا کرتے تھے جب کسی کو دین کی دعوت دیتے، جب کسی کو اسلام کی تعلیمات پہنچاتے، اس کو اسلام کی دعوت دیتے، اللہ کا تعارف کرواتے، اگر لوگ نہ مانتے میرے محبوب پیغمبر پریشان ہو جاتے، اس قدر پریشان ہوتے، رو رو کے اللہ سے دعائیں کرتے، رو رو کے اللہ سے مناجات کرتے۔ خود اللہ خالق کائنات کو پھر یہ کہنا پڑا، اے میرے معلق باغی النفس کا اللہ یکونوا مومنین۔ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اس بات سے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کا کام پہنچانا ہے، دلوں کے بھید میں اللہ جانتا ہوں، جس کو چاہے میں دین اسلام کی سمجھ دے دوں۔ سگا چچا اللہ کے محبوب پیغمبر سمجھا کے تھک گئے، لیکن اس نے دعوت کو قبول نہ کیا، حتیٰ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے مرتے وقت اس کے کان میں یہ بھی کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں اللہ کے ہاں اللہ کی عدالت میں قیامت والے دن تمہاری سفارش کروں گا۔ لیکن پھر اس موقع پہ بھی چچا نے دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین پر مرتا ہوں، اگر میں نے تمہاری دعوت کو قبول کر لیا لوگ کہیں گے کہ یہ دین سے مرتد ہو گیا ہے۔ لہٰذا اللہ کے محبوب پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ کائنات کے لوگوں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہم میں سب سے زیادہ
ہماری خیر خواہی کرنے والے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر، بڑے بڑے مسائل کے اندر کائنات کے لوگوں کو سمجھانے والے اور ان کو دین کی باتیں بتانے والے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا میں نے تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچا دیے ہیں؟ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زباں ہو کے اللہ کے محبوب پیغمبر کو جواب دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم تک اللہ کے پیغام نہ صرف پہنچائے ہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا چہرہ مبارک یوں آسمانوں کی طرف بلند کیا اور کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء، اے اللہ ان لوگوں پہ گواہ رہنا، میں نے آپ کی تعلیمات، آپ کے دیے ہوئے پیغام کائنات کے لوگوں کو پہنچا دیے ہیں۔ اور پھر اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس موقع پہ موجود صحابہ کی یہ ذمہ داری لگائی، جو یہاں موجود ہیں اب ان تک دین پہنچ چکا ہے، اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے ان لوگوں تک دین پہنچائیں جہاں تک دین نہیں پہنچا۔ اللہ احکم الحاکمین نے پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا اور چلتے چلتے ہم تک پہنچا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ جس کو بھی دین اسلام کی کوئی ایک بات بھی سمجھ آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو سمجھے، پھر اس کے اوپر عمل کرے اور پھر اس مسئلے کو، اس بات کو، اس حدیث کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔